عورت اس کو سمجھائے کہ آئندہ آپ نے مجھے مارنا نہیں ہے، میں آپ کے نکاح میں ہوں، جب میں آپ کے حقوق ادا کرتی ہوں پھر تم میرے اوپر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ مارنے کی تو بالکل ہی اجازت نہیں دی اسلام نے، تو اس پر جسمانی تشدد کرتا ہو یا اس پر روحانی تشدد کرتا ہو؟ روحانی تشدد کیا ہے؟ اس کی بے عزتی کرتا ہو، اس کی عزت کا خیال نہ رکھتا ہو، اور وہ اپنی بڑی توہین اور بے عزتی سمجھتی ہو، صاحب کا لب و لہجہ ہی اس کے ساتھ ایسا، رویہ ہی ایسا ہے، ہر معاملے توہین آمیز ہے، کبھی باپ کی گالی دے رہا ہے، کبھی ماں کی گالی دے رہا ہے۔ تو اگر اس کی روح کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے اور عورت سمجھاتی ہے اور یہ پھر بھی نہیں سمجھتا، پھر بھی اپنی کاروائیاں جاری رکھتا ہے، اسی طریقے سے اگر اس کے نان و نفقہ کا خیال نہیں رکھتا کہ جتنی اللہ نے اس کو مالی وسعت دی ہے اس کے مطابق اس کو کھانا پرووائڈ نہیں کرتا، سردی گرمی کا، شادی خوشی میں آنے کا، والدین سے ملنے کے لیے جب اس نے جانا ہے، چونکہ ہر شوہر شادی شدہ پابند ہے، والدین کو اگر قریب ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ، بہت زیادہ دور ہو، خرچہ زیادہ ہو تو وہ پھر بالکل جو مسلمان عالم ہوگا اس علاقے کے سمجھدار وہ متعین کر سکتے ہیں آپس میں اختلاف کی صورت میں کہ سال کے بعد تو ضرور والدین کو ملنے کے لیے اجازت دینی اور پہنچانا ہے، آنے جانے کے اخراج ہے۔ یہ سارے فقہ کی کتابوں میں مسئلے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، اٹس دا سیٹلڈ ایشو، حل ان کا موجود ہے۔ تو وہ جناب لباس اس کو چاہیے، سردی گرمی کا، والدین سے ملنے جانا ہے، کسی شادی کی تقریب میں جانا ہے، اسی طریقے سے سکنا رہائش گاہ اس کو پرووائڈ کرنی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ طلاق بھی دے دے تو عدت تک بھی اس کے کھانے پینے کے، علاج معالجے کے، اس کی رہائش کے سارے اخراجات شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ تو بھائی عورت کی جسمانی تشدد کرتا ہو، اس کو ذہنی اذیت دیتا ہو، اس کے نان و نفقہ کا خیال، لباس، رہائش گاہ، ٹھیک ہے جی، یا اس میں جسمانی طور پر ایسی خدا نخواستہ کمزوری آ گئی کہ وہ عورت کے خاص جنسی حقوق نہیں ادا کر سکتا، سال بھر عورت نے انتظار کیا اور اب بھی نہیں ٹھیک ہو رہا، تو اس طرح کی بہت ساری وجہ ہیں، وجوہات اور اسباب ہیں کہ عورت کو حق دے دیتا ہے اسلام کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے اگر وہ نہیں سنبھل رہا، تو وہ نہیں اس کے مطالبے پر طلاق دیتا، متعنت ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، تو وہ ایک مرتبہ اپنے برا صاحب کو کہہ دے، والد کو، اپنے بڑے بھائی کو کہہ دے، سرپرست کو، وہ اس سے مطالبہ طلاق کرے کہ بھائی اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے ہو، اتنا تمہیں موقع ملا، ہماری بچی کو طلاق دے دو۔ نہیں طلاق دیتا تو بالکل لڑائی جھگڑے کی اسلام میں اجازت نہیں، گھر کا ماحول، خاندان، معاشرے کا ماحول خراب کرنے کی اجازت نہیں، بالکل عدالت موجود ہے۔ یہی جو پاکستانی عدالت ہے، یہ بالکل غلط معاملہ ہے کہ جناب ریاست کے اندر ریاست اور عدالتوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، بالکل نہیں۔ ہمارے آئین جو ہے وہ 90% سے زیادہ اسلامی آئین ہے، پھر اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اسلامی شرعی عدالت کھڑی ہوئی ہے، اگر آپ کو کسی فیصلے سے تو آپ بالکل اسلام آباد جائیں، وفاقی شرعی عدالت سے رجوع کریں، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، اتنا بڑا ادارہ، آئینی ادارہ ہے، آپ اس میں جائیں، درخواست پیش کریں۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ ایسے خام خواہ عدالتوں کو چیلنج کر دینا، اس کی اجازت شریعت مبارکہ میں نہیں ہے، اور ہمارے قوانین جن میں ہم کو سمجھتے ہیں کہ یہ درست معاملہ نہیں، اس میں لڑائیاں جھگڑے نہیں، حکومتوں پر تنقید نہیں، معاشرے کو عدم استحکام کا شکار نہیں کرنا، قانون کا راستہ موجود ہے۔ یہ کب وکیل ہمارے کام آئیں گے جو ہمارے ایڈوکیٹس ہیں؟ بالکل ہم ان کو متعین کریں، ان کی فیس ادا کریں، 2-4 بندے مل کر اس قانون کو جا کر چیلنج کر دیں۔ تو جو ایک طریقہ ہے، اسمبلیاں کام کر رہی ہیں، سارا کچھ ہے، اس طریقے پر ہم چلیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بہت ساری صورتیں، 50، 60، 58 صورتیں فقہ کی کتابوں میں ہیں کہ چاہے آپ اپنے علاقے کی کوئی معزز شخصیت جج مقرر کر دیں کہ یہ ہمارا فیصل ہے، یہ سن کر فیصلہ، وہ تک تنسیخ نکاح کے احکام جاری کریں نا، پنچایت میں تنسیخ نکاح ہو جایا کرتی ہے، یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے معاملے کو۔ فقہ حنفی میں ایک جزئی ہے جس کی وجہ سے علماء ذرا خدشات کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو گیا بس طلاق دینے کا اختیار اس کو ہے، شوہر ہی طلاق دے گا۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے چونکہ پاکستان میں حنفی مسلمانوں کی، لہذا فقہ حنفی کے مطابق صوبائی وفاقی سطح پر قوانین ہو کہ جب دیکھے کہ نکاح نہیں ہو پا رہا تو عدالت شوہر کو پابند کرے کہ طلاق دے ادھر اس کو، اور نہ طلاق دے تو اس کو قید کر دیا جائے، جب تک طلاق نہ دے شوہر اس کو قید ہی رکھا جائے۔ یہ فقہ حنفی کی تعلیم ہے۔ اب جب تک ایسے قوانین نہیں آ جاتے، کیونکہ ہمارے علماء تقریریں کرتے ہیں، عملی طور پر تو کوئی قدم نہیں اٹھاتا،
72 علماء قومی اسمبلی میں رہے، وہ ایسا بل مشرف دور میں نہیں لانے میں کامیاب ہوئے، سوچا ہی نہیں، وہ وردی چڑھاتے رہے، وردی اتارتے رہے مشرف کی، انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ قوانین بنوائے، بل ایسے لے کر آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، چونکہ خود فقہ حنفی کی کتابوں میں کہ جب لوگ حرج اور تنگی میں مبتلا ہو رہے ہوں، بالخصوص عورتوں کے لیے پریشانی ہو، تو پھر دیگر مجتہد کے قول پر فتویٰ دینا جائز ہوا کرتا ہے۔ اور چونکہ امام مالک علیہ رحمت کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک عورت کو یہ اختیار حاصل ہے، اور پاکستان میں معاملات کو دیکھتے ہوئے قانون چل رہے امام مالک علیہ رحمت کی فقہ کا تنسیخ نکاح کے حوالے سے، اور وہ بھی چونکہ اہل سنت کے مجتہد اعظم ہیں، اس لیے مالکی مسلک کے فقہ کے اوپر جو ہے وہ یہ سارے عدالت تنسیخ نکاح کے احکام جاری کرتی ہے۔ تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں کہ اگر وہ عورت کے پاس ہوں گے اور شوہر درست نہیں ہو رہا، ہٹ دھرم ہو گیا، تو بالکل عدالت کا تنسیخ نکاح کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، عدت کے بعد عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ لہٰذا نوعیت دیکھی جائے گی کہ عورت کے پاس اگر شرعی وجوہات ہیں تو موجودہ عدالتی نظام کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ چند ایک معاملات ہیں، ان میں پاکستان کا قانون تھوڑا سا مختلف ہے اس حوالے سے، اور شرعی احکام سارے ائمہ دین کے ذرا مختلف ہیں، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے عملی اقدامات کے ہم وہ قوانین اس کے مطابق بنوا دیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ ہے کہ کئی صورتوں میں عدالت کا فیصلہ نافذ ہے، تنسیخ نکاح ہو جاتی ہے۔ یک طرفہ بھی شکل نہیں ہو، یک طرفہ اگر اس کو بلایا تو جا رہا ہے، وہ بار بار جناب ادھر ہی جاتا ہی نہیں ہے عدالت میں شوہر، تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ تنسیخ ہی تو کرے گی۔ ہاں اگر یہ ہے کہ ادھر عدالت نے تو سمن جاری کر دیا، طلب کر دیا شوہر کو، لیکن لڑکی والوں نے پلاننگ ایسی کی کہ وکیل کو پیسے دے دیے اور انہوں نے عدالت کے قاصد کو اور کہا بھی تم یہ نوٹس تینوں غائب کرتے جانا، حاضری لگوانا ہی نہ، تو اس صورت میں جو یک طرفہ ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن عدالت کی توہین نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس مسئلے کو علماء پھر بیٹھ کر حل کر لے اپنا مقامی طور پر، کہ عورت اگر مستحق ہے تو وہ فتویٰ جاری کر دے تنسیخ کا، کیونکہ عالم علماء بلد اس علاقے کا جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا نائب ہوتا ہے، وہ بھی ایسے فیصلے کر سکتا ہے، شرط یہ کہ قانون سے معاملہ اس کا نہ ٹکرائے، ریاست کے اندر ریاست کا تصور